اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ مین ٹاپک یہ ہے کہ نون لیگ کے آئینی بینچ میں کل جو سماعت تھی لاپتہ کی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پاکستانی قوم کا جو سخت رد عمل ہے اس آئینی بینچ پر وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن مکمل پہنچ سکے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہم آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کل جو سپریم کورٹ میں جو نون لیگ کا آئینی بینچ ہے وہ سماعت کر رہا تھا، اس سماعت کی سربراہی نون لیگ کے فیورٹ جج جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اختر اغوان اور جسٹس مسرت ہلالی کر رہی تھی، جو عمران خان کے اور جو PTI کے بلہ چھین جانے والے فیصلے میں ساتھ تھی، وہ جسٹس مسرت ہلالی کر رہی تھی۔ اور جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارک سے میں بہت حیران ہوا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے اور پارلیمنٹ اس کو حل کرے۔ میں ایک سوال یہاں جسٹس جمال مندوخیل سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس تم آئینی بینچ میں اس بنے ہو وہ حکومت کے نہیں، وہ ووٹ چوری کر کے بنے، اور اس فیصلہ جو 63A کا آپ نے دیا تھا جو غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، اس فیصلہ آپ نے دیا تھا، اس میں آپ بیٹھے تھے، اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو، MNA کو، MP کو، سینیٹروں کو اغوا کیا گیا۔ اس اغوا کرنے کے بعد قومی اسمبلی میں لایا گیا اور ووٹ ڈلوایا گیا، اور تم لوگوں کو اس نون لیگ کے آئینی بینچ میں بٹھایا گیا۔ آپ کو اس وقت یہ سوال آپ کا ضمیر جواب تو نہیں دے گا۔ مجھے یاد آتا ہے آج تک اس نے جیسے جمال خان مندوخیل نے پاکستان کے قوم حق میں آج تک ایک فیصلہ نہیں دیا۔ اس شخص سے نون لیگ اور پیپل پارٹی اور مافیا کے مفاد میں ابھی تک ایک فیصلہ ان کے خلاف نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پاکستانی قوم یا پاکستانی قوم کے مفاد میں فیصلہ یہ شخص اختلاف کرتا ہے، جب محسوس نشستوں کا فیصلہ چل رہا تو اس شخص کے ریمارکسوں سے ایسے لگ رہا تھا، لیکن میں نے اس وقت بھی آپ لوگوں کو ویلاگ میں بتایا تھا اس جج کے ریمارکسوں پر مت جانا، یہ ریمارکس ہوتے تھے لیکن یہ نون لیگ کے مفاد اور پیپل پارٹی کے مفاد میں کبھی یہ شخص ایک سے فیصلہ نہیں دے سکتا۔ اس کے ریمارکس جو بھی ہوں، لیکن یہ نون لیگ کی محبت میں اور نواز شریف کی محبت میں اور زرداری اور بلاول بھٹو کی محبت میں یہ شخص جج فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ، کون سی پارلیمنٹ؟ ایک جسٹس اغوان نے کہا ہے کہ لاپتہ شخص کیوں نہیں آ کر کہتا کہ ہمارا سے پوچھا جائے، اور اسے جب اغوا کیا جائے تو کہتا کہ میں شمالی ایجاد میں جج صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب کوئی ایک شخص لاپتہ ہو جائے، مثال کے طور پر وہ آ جائے اور منٹوں کے بعد آ جائے، نہ پاکستان کی سپریم کورٹ انصاف کر سکے۔ آپ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو تو پہلے انصاف دیں، اس کے بعد پاکستانی قوم کے ساتھ انصاف کریں۔ جو آپ لوگوں نے ایک مقبرہ قبرستان کا بنایا ہوا ہے، جو ہیومن رائٹ کی، آپ کے الیکشن چوری ہو گیا، آپ نے کچھ نہ کرا، آپ کی محبت نون لیگ میں زرداری کی محبت میں کون سی پارلیمنٹ؟ جو پارلیمنٹ پاکستان کی قوم کی ہے نہیں، جو پارلیمنٹ فارم 47 کی بنی ہے، وہ فارم 47 پاکستان کی حقوق کی تحفظ کرے گی؟ یہ تم چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کی بنے۔ راولپنڈی کمشنر نے بھی کہا ہے کہ یہاں لوگ 70-80 ہزار کی لیڈ سے انہیں ہرایا گیا، اور پاکستان کا ہر شخص جن کی تھوڑی سی بھی غیرت ہے، اگر تھوڑا سے بے شعور رکھتا ہے، وہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہے۔ اور اس پر منصور علی شاہ نے بھی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ نواز شریف ڈاکٹر یاسمین رشید سے 70,000 سے الیکشن ہار گئے، وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرے گا اور لاپتہ افرادوں کے لیے کرے گا۔ زیادہ تر بلوچستان کے اور جو سپریم کورٹ کے نون لیگ کے آئینی بینچ کے جو ریمارکس ہے، یہ میرے لیے بہت حیران کن نہیں تھے۔ مجھے پتہ ہے جو نون لیگ کا آئینی بینچ اور نون لیگ کے مفاد کا، اگر خدا نہ خواستہ اگر PTI کی حکومت ہو تو یہ جج چڑھ دوڑتے اور اتنے سخت ریمارک دیتے پاکستانی قوم بھی ہل جاتی، لیکن ان لوگوں نے اتنے سخت ریمارکس نہیں دی، کہتے شمالی جج چلے گئے۔ جب کوئی شخص آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ کہتی ہے درخواست ہم نے نمٹا دی، اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ آپ اپنے پہلے 6 ججوں کو انصاف دیں، اس کے بعد پاکستانی قوم
کا بھی آپ انصاف دیں۔ آپ اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر، آپ اپنے خود جج کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھیں تو پاکستان عدالت جیسے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننا تھا، اپنے چیف جسٹس اپنے اقدار اور نون لیگ کی محبت میں آپ لوگوں نے جو پاکستانی قوم اور جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ کیا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ جیسے منصور علی شاہ نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں گڑھا کھودا تھا، اس کھڈے میں خود گر گئے۔ دیکھیے کہ اگر سپریم کورٹ اپنے جج کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکے، اپنے جو سینئر ترین کو چیف جسٹس بننا تھا وہ تیسرے نمبر پر جیسے یحییٰ آفریدی بن گئے، جو پاکستان کی تاریخ میں قاضی فیاض عیسیٰ کو بھی لوگ بھول جائیں گے، اور جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تو پاکستان کی تاریخ میں، اور قاضی فیاض عیسیٰ تو پاکستان کے بدترین ججوں میں اور کالے شیطانوں میں لکھا جائے گا، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب بھی ثابت کریں گے کہ میں اس کا بھائی ہوں اور بھائی کو پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ سے مجھ جیسے ایک شخص کو انصاف کی کوئی امید نہیں ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے کوئی انصاف کی امید لگائے بیٹھے۔ لاہور ہائی کورٹ سے نہ کوئی انصاف کی امید ہے، نہ کوئی سندھ ہائی کورٹ سے، نہ پشاور اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ ویسے اوپر عامر فاروق جیسا بیٹھا ہے جج، اگر سپریم کورٹ انصاف کرتی تو پہلے ان 6 ججوں کو انصاف دیتی، اس کے بعد پاکستانی کو انسانی حقوق کا تحفظ کرتی اور کہتی ہے لطیف کوزے کو کہ مضبوط بنے بھائی، مضبوط بن سکتے۔ کیا پاکستانی قوم بندوق اٹھا لے اپنے اداروں کے خلاف یا کسی کو گولی مار دے یا کچھ کرے؟ کیا کر سکتی ہے؟ بڑی گلے 2 گھنٹے سے زیادہ انسان تشدد برداشت کر سکتے، اس سے زیادہ کیونکہ انسانی مٹی کا چمڑے کا کیا ہمارے جس طرح عمران ریاض خان نے کہا کہ ہمارے چمڑے پر لگتی ہے کہ ہمیں درد نہیں ہوتا، کہ انسان ہم کو پتھر کے تو بنے نہیں، اگر ہمیں 10 یا 50 منٹ تک تشدد لگاتار ہو ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن یہ شخص، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان ججوں کو بھی ان لمحات سے گزار جس لمحات سے پاکستان کے وہ لوگ جو اغوا ہوئے وہ ہوئے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ یہ لوگ بھی اس حالات سے گزریں ان علم، جس طرح کہتے ہیں نا، جس طرح ہو نہ تو ان لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ پاکستانی قوم کو صرف انسانی حقوق کا تحفظ سپریم کورٹ کا ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور اگر کوئی بڑا ظلم کرتا ہے تو اس کے کیا پاس آپشن ہوتا ہے؟ یہی آپشن ہوتا ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، عدالت سیشن کورٹ انصاف نہیں دے گی تو پھر ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ۔ 3 ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں، اگر تینوں آپشن سے ہم مایوس ہو جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ MS نیوز کی ناظرین، پاکستانی قوم کا سخت ردعمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گا۔ شکریہ۔